دیگر عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے، ہر برے کام سے انسان کو روکتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز پڑھتا ہے، نماز اسے برائیوں سے روکتی ہے، لیکن اس کے برعکس جو نماز نہیں پڑھتا تو گویا کہ وہ برائیوں سے بھی نہیں رک سکتا۔ نماز پڑھنے والا اپنا مقصد حیات، مقصد تخلیق پورا کرتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنا مقصد تخلیق پورا نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنی مقصد تخلیق کو پورا کر رہا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ اپنا مقصد تخلیق پورا نہیں کر رہا ہے۔ نمازی مقصد بعثت انبیاء کو پورا کر رہا ہے، اور بے نمازی انبیاء کے بھیجنے کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا تھا، وہ مقصد کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ انسان راہ ہدایت پائے اور اللہ کی عبادت کرے۔ تو جو نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، گویا کہ اس نے انبیاء کے بھیجے جانے کے مقصد کو قبول کیا، اور جو نہیں پڑھتا تو گویا اس نے انبیاء کے بھیجے جانے کے مقصد کو قبول نہیں کیا۔ اب عزیزان محترم، ارشاد پروردگار عالم یہ کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، یہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ جو نمازی ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر بہت سارے برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کی ایک مقام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، لوگ اسے نمازی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، اور اگر ایک نمازی لوگوں کے سامنے گناہ کرے گا تو لوگ اسے کہیں گے کہ یہ نمازی ہو کر برے کام کر رہا ہے۔ تو اس مقصد کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے نمازی انسان لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا ہے، برائی نہیں کرتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی بے نمازی ہے تو اسے کوئی پرواہ ہی نہیں رہتی کہ اسے کوئی کیا کہہ رہا ہے، لہذا وہ ہر طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، بے نمازی انسان آسانی کے ساتھ شیطان کے دام میں پھنس جاتا ہے، اور یہ شیطان کا ایک بہت بڑا پھندہ ہے کہ انسان نماز کے قریب نہ جائے۔ نماز کے قریب جب انسان جائے گا تو اس کے گناہ معاف ہوں گے، اللہ اس کی نیکیاں قبول کرے گا، اللہ اس کے تمام اعمال قبول کرے گا اور اس سے راضی ہوگا اور اسے جنت عطا کرے گا۔ لہذا شیطان چاہتا ہی نہیں کہ کوئی انسان نماز پڑھے، اللہ سے قریب ہو، اللہ اس سے خوش ہو جائے، اس کی نیکیاں قبول ہو جائیں۔ شیطان یہ نہیں چاہتا۔ اب شیطان کا پروپیگنڈا کیا ہے اور شیطان کس طریقے سے جال میں انسان کو پھنساتا ہے، خود اس نے ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ ایک دن جب شیطان جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا، جناب موسیٰ علیہ السلام اسے پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہتا ہے کہ اے موسیٰ، میں تمہیں 1003 نصیحتیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ 1003 نصیحتیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ملعون، مجھے تجھ سے زیادہ علم ہے، جو تو جانتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں جانتا ہوں، مجھے تیری نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے، لہذا تو چلا جا۔ اب وہ جانے ہی والا تھا کہ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، موسیٰ سے جا کر کہو کہ اس کی 1000 نصیحتیں غریب ہیں، بیکار ہیں، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس کی جو 3 نصیحتیں، کیا کہا تھا؟ 1003 نصیحتیں کرنے کے لیے کہا کہ اس کی جو آخر کی 3 نصیحتیں شیطان سے کہو کہ وہ بیان کر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اپنی 1000 نصیحتیں اپنے پاس رکھ، 3 نصیحتیں مجھے بتا کون کون سی ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ موسیٰ، پہلی نصیحت یہ ہے کہ کبھی بھی اگر نیکی کرنے کا ارادہ کرو تو اسے فوراً انجام دے لو، اگر فوراً انجام نہیں دیا تو تمہیں پھر میں پشیمان ہونے پر مجبور کر دوں گا، پھر میں تمہیں مجبور کر دوں گا اس بات کے لیے کہ تم وہ نیکی نہ کر پاؤ۔ پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم پشیمان ہوگے کہ یا اللہ، میں نے اس نیکی کا ارادہ کیا تھا، کیوں اس کو انجام نہیں دیا۔ اگر نیکی کا ارادہ کیا ہے تو اس کو فوراً انجام دینا۔ دوسری نصیحت میری یہ ہے کہ اگر کبھی کسی نامحرم کے ساتھ کسی تنہائی میں بیٹھنے کا موقع ملے تو مجھ سے غافل نہ ہونا، یہ یاد رکھنا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، مجھ سے غافل نہ ہونا، ورنہ میں تمہیں برے کام کرنے پر آمادہ کر دوں گا، برے کام کرنے کے لیے ابھار دوں گا۔ ٹھیک ہے،
تیسری نصیحت میری یہ ہے کہ اگر کبھی تمہیں غصہ آ جائے تو پھر جگہ تبدیل کر لے گا. جس جگہ پر تم ہو، جس جگہ پر تمہیں غصہ آیا ہے وہ جگہ چھوڑ دو، دوسری کہیں جگہ پر شفٹ ہو جاؤ، کسی دوسری جگہ پر چلے جاؤ. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارے درمیان جھگڑے ڈلوا دوں گا، لڑائیاں کرا دوں گا. یہ 3 نصیحتیں جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کی. اب یہاں پر غور کیا جائے کہ یہ بہکاتا کیسے ہے، کیسے کام کرتا ہے شیطان. شیطان سے بچنا ہے تو اس کے پھندوں کو سمجھنا پڑے گا نا. پہلی نصیحت کے بارے میں غور کیا جائے، کیا کہا؟ میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ اگر کسی نیکی کرنے کا ارادہ کرو تو اسے فوراً انجام دے لو. عزیزان محترم، اگر ہم کسی نیکی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور اسے بر وقت انجام نہ دے پائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان بھول جاتا ہے، کسی دوسرے کام میں لگ جاتا ہے. مثلا ارادہ کیا تھا کہ میں آج 100 روپے جو ہے غریب کو دوں گا، تھوڑی دیر کے بعد بھول گئے، دوسرے کاموں میں بزی ہو گئے، یا مثلا وہ 100 روپے خرچ ہو گئے، اب نہیں انجام دے پائے. اب جب وہ نیکی انجام نہیں دے پائے تو پھر بعد میں یاد آیا کہ یار میں نے تو یہ نیکی کرنے کا ارادہ کیا تھا، کاش کہ میں اسی وقت یہ نیکی کر دیتا تو میرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی گئی ہوتی. لیکن اس وقت میں نے بر وقت نیکی کا ارادہ کیا مگر اس وقت میں نے نیکی انجام نہیں دی، لہٰذا وہ نیکی میرے ہاتھ سے چلی گئی. اب انسان پشیمان ہوتا ہے، سوچتا ہے، نادم ہوتا ہے کہ کاش کہ میں اس وقت یہ نیکی کر لیا ہوتا. عزیزان محترم، شیطان ہر نیکی کے پیچھے آتا ہے کہ کوئی انسان نیک کام انجام نہ دے سکے. یہ ہے کہ جس نیکی کا ارادہ کیا اسے فوراً انجام دے دو، ورنہ پھر شیطان مہلت نہیں لینے دے گا. دوسری نصیحت اس کی کیا تھی؟ کہا کہ اگر کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں جاؤ تو مجھ سے غافل نہ ہونا ہے. عزیزان محترم، جوان انسان ہے، کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں موقع ملے، بے شک یقیناً شیطان جو ہے برائی کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے. جوان ہے، بوڑھا ہے، ہر طرح کے انسان کو اس تنہائی سے غافل نہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ سوچ رہا ہے کہ میں تنہا ہوں تو بس تنہائی ہوں، نہیں، اس کے ساتھ شیطان بھی ہوتا ہے. لہٰذا ہر وقت انسان کو تنہائی سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر تنہائی کا موقع ملا ہے تو یاد خدا میں انسان کو تنہائی کے لمحات گزارنے چاہیے. اگر یاد خدا میں وہ تنہائی کے لمحات گزارے گا تو شیطان قریب نہیں بھٹک پائے گا. لیکن اگر ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے تو پھر یہ سوچ لینا چاہیے کہ میرے ساتھ شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے. انسان بڑا ہے، جوان ہے، بزرگ ہے تو اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکتا ہے، لیکن بچے ہیں، بچے فوراً دام شیطان میں پھنس جاتے ہیں. لہذا غور اس بات کی طرف کرنا چاہیے کہ کسی طرح سے بچوں کو تنہائی کا موقع نہ دیا جائے، بچوں کو تنہا نہ چھوڑا جائے، چاہے وہ گھر میں ہو یا کسی بھی جگہ پر ہو. اگر بچے تنہا رہ رہے ہیں، کسی تنہائی کی جگہ میں جا رہے ہیں تو فوراً ان کا تعاقب کرو، فوراً ان کو چیک کرو، فوراً دیکھو کہ یہ تنہائی میں جا کیوں رہے ہیں. اس لیے کہ بچے ہیں، شیطان کے دام میں جلدی پھنس جایا کرتے ہیں. لہذا اگر بچے کہیں تنہائی میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ان کو منع کرو، ان کو وہاں جانے سے روکو. تیسری چیز کیا تھی؟ اگر تمہیں غصہ آ جائے تو فوراً جگہ بدل. یہ شیطان اپنے دام، اپنے جال خود بتا رہا ہے کہ میں کیسے کس طرح سے جال میں پھنسا تھا. غصہ آ گیا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، غصہ ایک دوسرے کے اوپر غصہ آیا، بات جھگڑے تلک پہنچی اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہاں تلک نوبت پہنچ جاتی ہے. باپ کو بچے کے اوپر غصہ آیا، ماں کو بچے کے اوپر غصہ آیا، کسی کو کسی کے اوپر بھی غصہ آ جائے، نوبت جھگڑے، لڑائی، مار پیٹ، قتل و غارت گری، طلاق، پتہ نہیں کہاں تلک نوبت پہنچ جاتی ہے. اصل تو ان تمام برائیوں کا اصل کیا ہے؟ غصہ ہے. انسان غصے میں سب کچھ کر رہا ہے، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، مار پیٹ ہو، قتل و غارت ہو، طلاق ہو، یہ سب انسان غصے میں کر رہا ہے. شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ اگر غصہ آئے تو اپنی جگہ کو تبدیل کر لو. عقل مند انسان یہی کرتا ہے. بیوی سے جب بیوی کے اوپر غصہ آیا وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئے، غصہ ختم ہو جائے گا، تھوڑی دیر میں جھگڑا ختم ہو جائے گا، بات جو ہے جھگڑے تلک پہنچے گی نہیں. بیوی کو غصہ آیا، وہاں سے اٹھ کر کسی دوسرے کمرے میں چلے جائے، کسی کام میں مصروف ہو جائے، وہاں نہ کھڑے رہے. تو اس طرح سے انسان جب غصے کے وقت اپنی جگہ کو تبدیل کر لے گا تو غصہ بھی ختم ہو جائے گا اور غصے سے پیدا ہونے والے نقصانات بھی نہیں ہو پائیں گے، اس سے انسان بچ سکتا ہے. تو یہ نصیحتیں تو بظاہر شیطان کر رہا ہے، مگر اللہ نے اس کی زبان پر حق جاری کیا ہے کہ کس طرح سے انسان شیطان کے دام سے، شیطان کے جال سے بچ سکتا ہے. صلوات بھیجئے محمد علیہ محمد. اگر شیطان کے جال سے بچنا ہے تو شیطان کے جالوں کو سمجھنا پڑے گا. اس نے خود بتا دیا ہے. اچھا، بہت سے مقام پر ایسا ہوا ہے کہ شیطان نبی کے سامنے آ کر اپنی پول کھول دیتا ہے، اور جب پول کھول دیتا ہے
تو پھر خود اس کے اوپر نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے کہ میں نے یہ کر کیوں دیا۔ ابھی میں نے 3 نصیحتیں جو شیطان نے کی بتائی، میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، اب جو بھی ان کے اوپر غور کرے گا، عمل کرے گا تو وہ شیطان کی جال سے بچ جائے گا، ہے نا۔ ایسے ہی جناب داؤد علیہ السلام کو یہ نصیحت کرنے کے لیے آیا۔ جناب داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، کیا تو نے کوئی جال میرے لیے بھی تیار کر رکھا ہے؟ کہا کہ آپ جیسے لوگ میرے جال میں پھنستے کب ہیں؟ ہاں مگر مجھے ایک وقت خوشی بہت ہوتی ہے آپ کے ایک عمل سے، آپ کے ایک عمل سے مجھے خوشی بہت ہوتی ہے۔ وہ کون سا؟ کہا کہ جب رات کے وقت آپ کھانا کھاتے ہیں نا تو مقدار سے کچھ زیادہ کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ مسلسل رات میں جو ہے عبادت نہیں کر پاتے، عبادت میں آپ کے کمی واقع ہو جاتی ہے، آپ کو نیند آنے لگتی ہے۔ جب یہ اس کی زبان سے جملہ سنا جناب داؤد علیہ السلام نے تو فوراً کہا کہ اللہ کی قسم اب میں کبھی رات میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے ہی پتہ چل جائے کہ یہ شیطان کا جال ہے فوراً اس سے انسان پرہیز کر لے۔ تو جناب داؤد نے کیا کہا کہ اب میں کبھی رات میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ اس سے تو خوش ہوتا ہے، اور جب تو خوش ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، لہذا پیٹ بھر کر کھانا رات میں نہیں کھاؤں گا۔ جیسے ہی جناب داؤد نے یہ کہا کہ میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، فوراً شیطان کرتا ہے کہ میری زبان پر لعنت، میں نے کس زبان سے آپ کو یہ نصیحت کر دی ہے، اپنی حقیقت بیان کر دی ہے، لہذا میں بھی آج سے قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد کسی بنی آدم کے سامنے حقیقت کا اظہار نہیں کروں گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ داؤد نے قسم کھائی کہ میں آج کے بعد پیٹ بھر کر رات میں کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے قسم کھائی کہ میں کبھی کسی انسان کے سامنے حق بیان نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے جیسے ہی اسے پتہ چل جائے کہ یہ شیطان کا جال ہے وہ فوراً اس سے بچنے لگتا ہے۔ تو یہ نصیحتیں شیطان نے کی، اور جب تمام نصیحتیں کر چکا 3 نصیحتیں، تو اس کے بعد کہتا ہے کہ اے موسیٰ میں نے تمہیں نصیحتیں کی، لہٰذا اب میرا حق تمہاری گردن پر آ گیا، میرا تم پر ایک حق بنتا ہے۔ اگر شیطان بھی نصیحتیں کر دے تو اس کا حق بھی بن جاتا ہے، اس کا بھی حق بن جاتا ہے انسان۔ جناب موسیٰ نے انکار نہیں کیا کہ نہیں تیرا کوئی حق نہیں بنتا، یہ تو اللہ نے تیری زبان سے جاری کرایا تھا حق، نہیں منع نہیں کیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا، من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف کی تعلیم دے دی گویا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے مجھے غلام بنا لیا تھا۔ تو جو کوئی نصیحت کرے اس کا حق بن جاتا ہے آپ کی گردن پر، اور اس کے حق کو قبول کرنا چاہیے، جو اس کا حق بنتا ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ شیطان کہتا ہے کہ میرا حق ہے تم پر، اب میرا حق ہے تو میں تم سے ایک خواہش ظاہر کرتا ہوں کہ تم اللہ سے کہو کہ وہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ لہٰذا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، اس کی خواہش کو اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ پروردگار شیطان چاہتا ہے کہ تو اس کو معاف کر دے۔ پروردگار عالم نے جبریل کو بھیجا، وحی نازل کی کہ اے موسیٰ اس سے کہہ دو کہ اگر تم معافی چاہتا ہے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جا کر آدم کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو کہا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ تو جا کر قبر جناب آدم پر سجدہ کر لے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں جب آدم زندہ تھے اس وقت میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا، اب جب کہ آدم گزر گئے ہیں تو میں کیسے ان کی قبر پر جا کر سجدہ کر سکتا ہوں۔ شیطان تھا، پھر اس کا کام بہکانا ہے، راہ راست پر آنا تو نہیں ہے، لہٰذا اس کو وہ نصیحت جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ عزیزان محترم، بات کہنے کی ہوتی ہے تو کہہ دی جاتی ہے، لہٰذا کسی بھی نصیحت کو قبول کرتے وقت یہ فیصلہ کر لو کہ آج تو ضرور بھی ضرور اس نصیحت کے اوپر عمل کرنا۔